خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا، جب آگے نہ تخت کا اس کو تھوڑا سا چینجنگ کر دو، اس کے رنگ روپ اور رنگ شنگ یہ وہ چیزیں بدلا۔ اب جناب کچھ دنوں کے بعد وہ بلقیس اپنے ساتھیوں کو اپنی جماعت کو لے کر تحفے طائف مدی لے کر آ گئی، جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، معاہدہ کرنے کے لیے آ گئی۔ جب وہ آئی نا تو کہاں کل عرش، یہ تخت آپ کا ہے، وہ حیران ہوئی، وہ وہاں سے چل پڑی تھی، اس کو نہیں پتا پیچھے سے اس کا تخت محل کے اندر سے تخت غائب ہو گئے۔ جب آئی نا تو وہ بھی آگے سمجھدار تھی، چونکہ تبدیلی کہنے لگی کاننا ہوا، بالکل وہ تو نہیں لیکن اس جیسا لگ رہا ہے۔ وہ بھی سمجھدار تھے نا، کیونکہ بالکل وہ بھی نہیں تھا نا، تھا تو وہی لیکن شکل اس کی اب چینج ہو چکی۔ اور وہ کہنے لگے اوتینا العلم من قبل وكنا مسلمین، ہمیں پہلے ہی آپ کے اعجاز شان کا پتہ چل چکا ہے کہ آپ بڑے باکمال بڑے اچھے ہیں، وكنا مسلمین، اور ہم تو پہلے سے ہی، آپ نے کہا تھا نا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے پاس مسلمان بن کر آؤ فرما بردار، وكنا مسلمین، ہم تو بابا پہلے سے ہی فرما بردار ہو۔ چلو ان کا صلح صفائی کا معاملہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک اور اعجازی اپنی شان دکھلائی، آئیں جی آپ کو لے کر چلیں، استقبال ہوا، چلیں آپ کو محل میں لے کر چلیں۔ وہ حالانکہ ملکہ تھی، بڑا زبردست اس کا اپنا محل یہ وہ سب کچھ تھا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس بھی تھی، آخر ملکہ تھی، بادشاہ تھی، جنگ جو لوگ قوم اس کی تھی۔ اب حضرت سلیمان نے کہا چلیں جناب تشریف لے چلیں، ان کو لے کر آئے، استقبال لے کر آئے باہر سے۔ جب وہ محل کے اندر کانا چلے، وہ اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا، عالی شان، اوپر شیشے کے ساتھ وہ سارا بڑا ہوا تھا، تو اس نے سمجھا پتہ نہیں یہ پانی ہے۔ اب وہ شرم کے مارے کہ یہ بادشاہ مجھے کہہ رہا ہے چلو آگے تو پانی ہے، تو اگر نہیں جاتی تو پھر بھی نہیں اچھا لگتا، میں تو اس کی مہمان ہوں، چلو اس نے کہا ہے تو مجھے جانا چاہیے۔ اس نے جب کیا کیا جی، ایسے کرنا شروع کر دیں، ایسے پنڈلیاں ننگی کی، مطلب کپڑا اٹھایا، پھر آگے گئے، لیکن آگے گئے تو حیران ہو گئے، ہو یہ تو پانی نہیں، یہ کیا ہے؟ حسبت لجتن، اس نے کیا سمجھا تھا گہرا پانی ہے، لیکن وہ کیا تھا؟ سلیمان نے کہا بی بی ایسے آپ ڈر گئی ہیں، یہ شیشہ ہے، تشریف لے جاؤ۔ اس سے بھی وہ بڑی مغروب ہوئی کہ یار میں سمجھتی میں سب کچھ ہوں، یہاں پر تو روٹی بدلی ہوئی ہے، کیا شیشہ، کیا محلات، کیا ان کے کمالات، کیا یہ وہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں اللہ نے یہاں پر ان کی ذکر کی۔ آگے آخری بات، یہ عورت کافر کیوں تھی؟ سورج کی پوجا کیوں کرتی تھی؟ اتنی سیانی لگتی ہے ملکہ، تو اللہ فرماتے ہیں اصل میں صدھا ما کانت تعبد من دون اللہ، چونکہ یہ عبادت کرتی تھی، جو بندہ گندے راستے میں چل جائے، جو گندا راستہ اس کو صحیح راستے سے روک دیتا ہے، یہ قدرتی